الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں۔ رتل کہتے ہیں ریت کے جو موٹے موٹے ذرات ہوتے ہیں ان کو۔ آپ کو پتہ ہے ریت کے ذرات جب ہم ملاتے ہیں تو وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، وہ الگ الگ رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے جیسے ریت کے ذرات الگ الگ نہیں ہوتے، تجوید کے لحاظ سے بھی ہم نے اس انداز میں پڑھنا ہے کہ ہر حرف الگ الگ ہو کر واضح ہو کر جو ہے پڑھا جائے، اور تاکہ اس طرح واضح ہو کہ دوسرے سننے والے کو بھی اور خود کو بھی بالکل اس کا مفہوم اور معنی واضح سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے جی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن مجید کو جو ہے تھوڑے تھوڑے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اس لیے اتارا کہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو ہے وقفے وقفے سے اسے پڑھیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تدریجاً نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یہ جو آسمان دنیا ہے اس پر تو جو ہے ایک ہی دم اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جب نازل کیا تو وہ موقع محل کے مطابق جو جیسے جیسے واقعات حالات آتے گئے تو اس کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے آیات بھی آتی رہیں، مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آتی رہیں، مختلف جو ہے حالات کے مطابق قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ تو اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے الگ الگ کر کے اتارا ہے اور اسے تدریجاً اتارا ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں پر پڑھیں بالکل وقفے وقفے سے، الگ الگ حروف کر کے، بالکل صاف ستھرا کر کے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ پڑھا جائے قرآن کما انزل، جیسا کہ وہ نازل کیا گیا، یعنی جس حالت میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس وقت تو بالکل بالکل صاف ستھرا جیسے حق تھا ویسے پڑھا جاتا تھا نا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی خوشی اسی میں ہے کہ ہر دور میں اسی طرح صاف ستھرا پڑھا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو تم سب بلحون العرب، عرب کے لب و لہجے میں، واصواتها، اور ان کی آوازوں میں، یعنی عرب کی جو ہے کہ جو لوگ جیسے پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھا کریں قرآن مجید کو۔ اچھا جی، آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی تو ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں۔ نہیں، آواز تو بالکل کھلی ہوئی ہے، پھر میں چیک کر لیتا ہوں۔ ہاں جی، اور لوگوں کے پاس آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی، آ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو، خوبصورتی دو، خوبصورت آوازوں میں قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس کی فضیلت، اس کے آداب ہو گئے۔ تو خوش اعلانی سے پڑھنا ہوتا ہے، دلی آمادگی سے پڑھنا ہوتا ہے،
اور اس کا جو ہے جتنی ادب کر کے ہم پڑھیں اتنی زیادہ بہتر ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. یعنی جب ہم قرآن مجید پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ہم جو ہے باوضو ہو کر اس کو شروع کریں اور ہدایت کی طلب سے جو ہے شروع کریں اور دلی آمادگی خوشی سے پڑھیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی محبت میں پڑھیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرنے لگا ہے. تو اس انداز میں ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا. پھر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم وفقنا ان نتلو القرآن کما حقہ. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کی تلاوت اس طرح کریں جیسا کہ اس کا حق ہے. اللہم وفقنا ان نتغن بالقرآن، کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں. اللہم وفقنا ان زین القرآن باصواتنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی آوازوں سے جو ہے خوبصورت کریں. تو خوبصورت کر کے پڑھیں تو اس طرح جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا کام کیا ہے، ہم تجوید کا علم سیکھیں تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہمیں ہوئی. تو اس کی میں آپ کے سامنے تعریف بیان کر دیتا ہوں کہ حروف تہجی، جن کو عربی میں حروف الہجا کہا جاتا ہے، ان کے ہر حرف کو ان کے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی قواعد و ضوابط کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے. اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اگر اس کے ہم خلاف پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا جو ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اگر تجوید کے خلاف پڑھیں گے تو دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک لحن جلی اور دوسری لحن خفی. ٹھیک ہے جی. لحن خفی ہلکی پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں اور لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے معنی مفہوم بدل جاتا ہے. تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ لحن جلی کی پھر 4 غلطیاں ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. پہلی چیز یہ ہے. جی جی، یہ دعائیں میں کر دوں گا، فکر نہ کریں انشاءاللہ. اچھا جی، اسی طرح جیسے قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، ہا کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دینا، واد کی جگہ پہ وا کو پڑھ دینا، فا کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا، اس سے معنی بالکل بدل جائے گا. دیکھیں نا، قا اور تا میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، لیکن ہم اگر ایسا کریں گے تو پھر ہوگا کیا، معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی. جیسے اب آپ دیکھیے گا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہ جو 2 نقطے والا قاف ہے، اگر اس کی جگہ پہ باریک کاف لگا کر پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. باریک کاف کون سا ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا، کل هو اللہ احد اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. یعنی آپ کو واضح ہو گیا کہ اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دیتے ہیں. تو یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلیں گے تو ہم مطلب جان بوجھ کے تو نہیں بدلتے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم ٹھیک تجوید کے قواعد ہمیں نہیں آتے تو پھر یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. اور پھر جان بوجھ کر اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں تو پھر گناہ گار ہوں گے. اگر ہم سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور خدا نخواستہ پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو پھر اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اب ہم چلتے ہیں آگے. اگلی غلطی کیا ہے؟ حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا. ٹھیک ہے جی. جیسے انعمتا، دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے، اگر اس کی جگہ پہ میں پیش لگا دوں تو معنی بدل جائے گا. انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب میں نے انعام کیا. اسی طرح اب ذرا دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت میں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. ٹھیک ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. ہم کہتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو اگر تا کی جگہ پہ تو کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا. کیسے ہو جائے گا معنی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر
میں نے انعام کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر خدا نہ خواستہ میں ایسے جان بوجھ کر کروں گا تو کیا خیال ہے، میرا ایمان بچے گا؟ یہ پوائنٹ ہے بہت اہم۔ تو یہ کتنی بڑی غلطیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں لحن جلی، بڑی غلطیاں، نمایاں غلطیاں، حرام غلطیاں، اور اس سے کبھی کبھی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم جان بوجھ کے ایسے کریں گے تو اس طرح کے بڑے بڑے بلنڈر اگر ہم کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے ایمان کی بھی انسان کو خیر منانی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسری غلطی ہے کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا۔ دیکھیں، لام زبر لا کا مطلب ہے یقیناً، اور اگر اسی کو تھوڑا سا ایک زبر اور لگا کر لمبا کر دیں، یعنی لا کر کے پڑھ دیں گے، تو معنی بالکل ہی الٹ ہو جائے گا۔ لا کا مطلب ہے یقیناً اور لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب آیت قرآنی میں دیکھیں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ ان الانسان لا فی خسر، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، لفی کی جگہ پہ لا کا مطلب یقیناً بن رہا ہے، یہاں پہ لا کا مطلب نہیں بن رہا ہے، بالکل مانا الٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی، جعلنا، جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، جعلنا کا مطلب ان سب عورتوں نے بنایا۔ دیکھ لیں مانا فرق کتنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں قوموں قبیلوں میں یا خاندانوں اور قبیلوں میں، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن اگر جعلنا کی بجائے جعلنکم پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، جعلنکم شعوبا وقبائل، ان عورتوں نے، ان سب عورتوں نے تمہیں بنایا خاندانوں اور قبیلوں میں۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی فرق پیدا ہو گیا معنی کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، یہ چار قسم کی غلطیاں ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز، دو لفظوں میں اگر آپ تجوید سمجھنا چاہیں کہ بھائی دو لفظوں میں بیان کر دیں تجوید پوری کی پوری کیا ہے، تو وہ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ایک تو آپ اپنے حروف ٹھیک کر لیں اور ایک اپنی حرکات ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر حروف اور حرکات ٹھیک ہو جائیں تو تجوید کا تقریباً مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایسے سمجھیں 70 سے 80% تجوید بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر صرف اور صرف حروف اور حرکات ٹھیک ہو جائیں تو۔ اچھا، اب ذرا غور کریں، یہ جو حروف اور حرکات ٹھیک کرنے کے بعد 70 سے 80% تجوید ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر لحن جلی ہوتی ہے، بڑی غلطی، حرام غلطی، نمایاں غلطی ہوتی ہے۔ اور یہ اگر آپ حروف اور حرکات ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ لحن جلی سے پاک ہوگا، یعنی لحن جلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی غلطیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی، 20 سے 25%، تو وہ ہم انشاءاللہ پورے جو یہ قواعد پڑھیں گے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور اتنی وہ مشکل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بالکل آسان۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ، یہ پر پڑھنا ہوتا ہے اللہ کے لام کو، جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، اگر میں اللہ پڑھ دوں تو معنی نہیں بدلے گا، لیکن خوبصورتی کے اندر کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قا کی جگہ پہ جو ہے یعنی اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اسے تھوڑا سا اگر باریک کر کے پڑھ دیں گے تو اس سے بھی معنی اس سے تو خیر معنی اس لیے بدلے گا کیونکہ وہ تا بن جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اگر مد 2 الف کے برابر کرنی ہے، آپ نے 3 4 الف کے برابر کر دی، تو اس سے بھی جو ہے لحن خفی سرزد ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا، ان کو بھی ہم نے اگنور نہیں کرنا، ان کو بھی ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مستقل رہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ حروف اور حرکات ٹھیک ہو جائیں، تاکہ ہمارا قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو لحن جلی جو بڑی غلطیاں، نمایاں غلطی ہیں، ان سے پاک کر کے ہم پڑھ سکیں۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا سبق تھا، یہ تعارفی سبق تھا، اس کے اندر کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بھی کمی بیشی میرے سے ہوئی ہے تو جو ہے وہ اللہ آپ کے دلوں سے بھی محف فرمائے اور میرے دل سے بھی نکال دے، اور جو اس میں خیر تھا وہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، یہ اس کو ہم انشاءاللہ کل اچھے طریقے سے دہرائیں گے اور آگے چل پڑیں گے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں جو ہے تھوڑی سی سیٹنگ کے اندر تبدیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ لوگ جب لنک پر کلک کرتے تھے تو ادھر نہیں آ سکتے تھے، تو میں نے ابھی ٹھیک کیا ہے، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ تبدیلی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔
چلیں جی، آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. پھر انشاءاللہ 2 4 دنوں تک ہم اس میں قرآن مجید بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.